شادی سے ایک رات پہلے میرے شوہر نے مجھے ہوٹل میں بلایا اور ہوٹل کے کمرے کی کنڈی لگا لی۔ میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا کیونکہ اس نے مجھے کال کر کے کہا تھا کہ کوئی ایمرجنسی سچویشن ہے جس کی وجہ سے مجھے تم سے بات کرنی ہے، بے حد ضروری ہے، اور میں بھاگی چلی آئی۔ مگر جب اس نے کمرے کی کنڈی لگائی تو مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا، شاہزیب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہے سب؟ میرے لہجے میں کپکپاہٹ سی تھی اور وہ میسنی ہنسی ہنسنے لگا، کہنے لگا، بڑی اکڑ ہے نا تم میں، اور تم اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی چیز سمجھتی ہو۔ آج میں تمہاری ساری اکڑ ختم کر دوں گا اور تمہارے غرور اور انا کو مٹی میں ملا دوں گا، کیونکہ غرور اور انا صرف مرد پر جچتی ہے۔ اگر عورت مرد کی برابری پر آ جائے تو پھر مرد کو ہی اسے لگام دینی پڑتی ہے۔ اس لیے شادی سے پہلے ہی میں تمہیں لگام دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ ایک دم سے مجھ پر جھپٹ پڑا، مجھے بیڈ پر دھکا دیا۔ میں اس اچانک افتاد پر بالکل ہی گنگ رہ گئی، کیونکہ مجھے شاہزیب سے اس قدر بے اعتنائی کی امید نہ تھی۔ میں اس کی ہونے والی بیوی تھی۔ کل تو اس نے ویسے ہی مجھ سے سارے حق وصول کر لینے تھے، پھر شادی سے ایک رات پہلے میرے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری چیخیں ہوٹل کے کمرے میں دم توڑ گئیں، کیونکہ اس کا جنون مجھ پر حاوی ہو چکا تھا اور میں بالکل بے بس ہو کر رہ گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی زارو قطار رو رہی تھی۔ رو رو کر میری آنکھیں بالکل سوج چکی تھیں۔ میں نے زرد رنگ کا لہنگا پہنا ہوا تھا جو کہ میرے مہندی کا تھا۔ زرد لہنگے کے ساتھ ہی میرا چہرہ بھی بالکل زرد پڑ چکا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے میری نسوں میں خون کی گردش تھم چکی ہے اور میرا سانس بالکل اٹک اٹک کر آ رہا تھا، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں اپنی عزت، اپنی انا، اپنا غرور ایک شخص کے جنون کو سونپ آئی تھی۔ وہ شخص جو میرا ہونے والا شوہر تھا، میری عزت کا محافظ تھا۔ اسی نے میرے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ کیا تھا کہ میں منہ کے بل زمین پر گری تھی۔ میری انا اور میرے غرور کو توڑنے کا یہ حربہ مجھے اندر تک توڑ گیا تھا۔ میری عزت نفس پاش پاش ہو چکی تھی۔ کمرے میں میری امی داخل ہوئیں۔ وہ کافی پیاری لگ رہی تھیں، کیونکہ اپنی مہندی کا جوڑا میں نے ہی انہیں اپنی پسند سے دلوایا تھا۔ میں اپنی شادی کے حوالے سے کافی زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔ میرے اندر بھی ویسے ہی ارمان اور جذبات تھے جو ہر لڑکی کے دل میں ہوتے ہیں، مگر میرے ارمانوں پر ایک دم سے اس کے جنون کی کالک مل چکی تھی۔ زندگی نے میرے ساتھ اتنا بڑا مذاق کیا تھا کہ میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، کیونکہ شاید کوئی بھی یقین نہ کرتا، اور اگر یقین کر بھی لیتا تو کیا فرق پڑنا تھا، کیونکہ شادی تو میری شاہزیب سے ہی ہونی تھی، کیونکہ میں اس کی منکوحہ بھی تھی۔ ہمارا نکاح 5 سال پہلے ہو چکا تھا جب میرے ابو کی وفات ہوئی تھی۔ شاہزیب میرا چچا زاد تھا۔ میرے ابو کے پاس صرف 5 بیٹیاں ہی تھیں۔ ہم 5 بہنیں تھیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا۔ میرے باپ نے کبھی بھی ہمیں بھائی کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، مگر جب میرا باپ ہسپتال کے بستر پر پڑا